صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگسارا پیر کاملان را رہنما ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی نہ ہو دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن زی مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جرا کائنات خالق اور مالک وحدہ لا شریک ہے کوئی اودی ذات و صفات دے اندر اودہ شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے اللہ رب العزت دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار
آقا دو جہاں سرور کون و مکان نیر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آئدہ میرا موضوع سخن مظلوم مدینہ شہید مدینہ داماد رسول مراد رسول حضرت امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر پاک اور آپ دی شہادت انشاءاللہ العزیز بیان کی جائے گی، چونکہ اس مہینے دی 18 تاریخ نو 18 ذی الحجہ نو جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو بے دردی دے نال مدینہ پاک دے اندر شہید کر دیتا گیا۔ تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر کرنا خدا رب العالمین دی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک سنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے او داماد نے کہ جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی دا رشتہ عطا فرمایا، انہاں دا انتقال ہو گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری لخت جگر دا رشتہ انہاں نو عطا فرما دیتا۔ اور ابن عساکر نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں اس حدیث پاک نو روایت کیتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تو میں یکے بعد دیگرے وہ حضرت عثمان غنی دے نکاح دے وچ دے دیندا، انہیں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جناب عثمان غنی تو راضی سن کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی نو 2 بیٹیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائیاں۔ محدثین دا اس بات اتے اتفاق ہے، فرماندے نے کہ حضرت جناب آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک کسی بھی نبی دیاں 2 بیٹیاں کسی ایک شخص دی نکاح دے وچ نہیں آئیاں۔ اس عادت اگر ملی گئے تو حضرت عثمان غنی نو ملی گئے کہ حضرت عثمان غنی نو بیٹیاں بھی اس امام الانبیاء دیاں کہ جڑے اللہ دے آخری نبی نے، بیٹیاں بھی انہاں دیاں کہ جڑے امام الانبیاء نے، اللہ دے آخری رسول نے، اللہ دے محبوب نے، انہاں دیاں 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی دے نکاح دے وچ آئیاں اور پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جس ہستی نے محبت دے نال زندگی گزاری ہے او دا نام عثمان غنی ہے۔ آپ نو جڑیاں قرابتاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حاصل نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جڑی نانی جان نے حضرت ام حکیم بنت عبد المطلب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سخی پھپھی لگدیاں نے، انج کہہ سکنے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھو دے نواسے لگدے نے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اے بھی قرابت حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی دا شجرہ نسب 5ویں پشت جا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آباؤ اجداد دے نال مل جاندا ہے۔ 5ویں پشت جا کے حضرت عثمان غنی دا نسب مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مل جاندا ہے۔ اور تیسری قرابت جڑی سب نال امپورٹنٹ ہے وہ ایک قرابت ہے کہ حضرت عثمان غنی نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنا داماد بنایا، اور یہ ایسی قرابت ہے جہدے تے بندہ راضی ہوئے، بندہ انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیندہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جناب عثمان غنی تے اتنے کو راضی سن کہ سرکار نے ایک بیٹی دا انتقال ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے دوسری بیٹی انہوں نے نکاح دے وچ عطا فرما دی تھی۔ تو فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تو عثمان غنی دے گھر وچ یکے بعد دیگرے ایک دا انتقال ہو جاندہ، میں دوسری بیٹی عثمان غنی نو دے دیندا۔ اور اس حدیث نو روایت کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں، بلکہ روایت کرنے والا بھی ہوئے جرا دماد مصطفیٰ وے، امیر المومنین چوتھا خلیفہ وے، حسنین دا بابا ہے جدا نام مولا علی مرتضیٰ مشکل کو جائے۔ آپ اس حدیث پاک میں روایت کرتے ہیں، اے تے حضرت عثمان غنی دیاں قرابت آریاں نے نبی پاک علیہ السلام دے نال، ایسی قرابت ہے کہ جناب عثمان غنی دے ہوتے نبی پاک علیہ السلام پوری زندگی راضی رہے، اور وقت گزرتا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قبول اسلام کس طرح کیتا، اور اسلام قبول کرنے تو بعد جڑیاں آپ نے تکلیفاں اٹھائیاں نے وہ قابل ذکر نے۔ اج اسی ماں پیو ساڈا مسلمان سی، اسا مسلمانہ دے گھر وچ پیدا ہو گئے، اسا مسلمان ہاں، اج سانو ایمان کلمے دی کوئی قدر نہیں، لیکن جنہاں لوکاں نے کلمے والے نبی نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا تے پھر دشمناں دے نال انہاں نے دشمنیاں بھی نبھائیاں، کدے واسطے دین واسطے، اپنے رشتہ دار بھی انہوں نے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن انہوں نے اس گل کی پرواہ نہیں کی تھی کہ رشتہ دار ناراض ہو جان گے، بلکہ یہی کہندے رہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھیا تے انج کلمے دا حق ادا کیتا، اگر پوری دنیا بھی ناراض ہو گئی انہاں لوگاں پرواہ نہیں کیتی، بلکہ انہاں اللہ نو راضی کیتا ہوئے تے نالے اللہ دے پیارے محبوب نو راضی کیتا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن نا مکے دے بازار جو گزر رہے سن، حضرت جناب صدیق اکبر چونکہ سابقین اولین دے وچ نے، پہلے وہ لوگ نے جنہاں دے وچ ابو بکر صدیق دا نام ہے جنہاں نے کلمہ طیبہ سرکار دا پڑھ لیا سی، بلکہ تو تک حکم ہے کہ ابو بکر صدیق مرداں دے وچوں پورے عالم اسلام دے وچ مرداں دے وچوں جناب ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر کلمہ پڑھن دے وچ بھی گئے، خلافت دے وچ بھی گئے۔ تے حضرت عثمان غنی مکے دی گلی دے وچ شاہانہ زندگی گزار رہے نے، مال دی ریل پہلے شہزادیاں طرح زندگی گزارتے نے، کسے دے نال کھلوندے بہندے نہیں، خوبصورت اتنے کو زیادہ سن، حسین و جمیل اتنے کو زیادہ سن کہ لوگ چاہتے سن کہ اسا عثمان غنی دے نال گل کریے، اور مکے دے اندر جناب عثمان غنی اپنے چہرے دے اتے کپڑا پا کے دے مکے دے وچ گزرتے سن، عورتاں دے فتنے تو بچن واسطے جناب عثمان غنی نو رب نے حسن اتنا کو زیادہ دیتا سی۔ ایک دن مکے دی گلیاں دے وچوں گزر رہے نے تے جناب ابو بکر صدیق نے ویکھ لیا تے ویکھ کے آندے نے کہ اتنا سونا چہرہ ہوئے، اتنا خوبصورت چہرہ ہوئے تے چاہیے نا کوشش کرے کہ جنت چلا جائے، کوشش کرنی چاہیے کہ جنتی بن جائے۔ اتنا خوبصورت چہرہ جناب ابو بکر صدیق نے عثمان غنی انجکل کے قریب تو گزر کے تھوڑا آگے گئے نا، صدیق اکبر نے آواز دیتی، فرمایا عثمان میری گل سن کے جامیں۔ عثمان غنی آندے نے کہ میرے تو علاوہ عثمان اس ٹائم کول موجود کوئی نہیں، یہ بلاؤن والے نے میرا نام لے کے کیویں بلایا ہے، یہ کون ہے؟ پیچھے موڑ کے ویکھیا تے جناب صدیق اکبر نے فرمایا عثمان میں تیرے نال مخاطب ہاں، میری گل سن کے جامیں۔ عثمان غنی قریب آ گئے تے ابو بکر صدیق کہندے نے عثمان منیا کہ اللہ نے تینوں بڑا سونا بنایا ہے، منیا کہ تو بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن عثمان ایک اوہی ذات ہے جدے دروازے تے حسن جیڑا وے خیرات منگن واسطے کھلوتا ہوندا ہے، حسن جیڑا وے خیرات منگن واسطے جدے دروازے تے کھلوتا ہوندا وے، اے عثمان کدی او دا دیدار کر لے تینوں اپنا حسن بھول جائے گا، او دے حسن دے وچ جلوہ مگن ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق عثمان غنی دے سامنے نبی پاک دے حسن دی تعریف فرما رہے۔ معلوم ہویا آج کچھ لوگوں دا نظریہ ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام دے بارے کدی حاضر و ناظر دا مسئلہ چھیڑ کے بہ جان گے، کدی حضور دے علم غیب دا مسئلہ چھیڑ کے بہ جان گے،
کدی نبی پاک علیہ السلام دی عطاواں دا ذکر جناب کریے تے او دے بارے اختلافات چھوڑ کے بہ جان گے. کدی نبی پاک علیہ السلام دے بارے اسی کہیے اللہ نے نبی پاک نو اختیارات عطا فرمائے نے, آکھن کے اسی نہیں منتے, کلمہ بھی وہ سونے دا پڑھی جاندے نے. میں کہ تیری اس تبلیغ نال, تیرے اس طرح انداز تکلم دے نال کدی کوئی مسلمان نہیں ہوئے گا. جدوں بھی مسلمان ہوئے نے وہ نبی پاک دے غلاماں نے اپنے آقا مولا دی اس طرح کائنات کے اندر تعریف کی تھی. لوگ آندے سن او یار جس نبی دا ذکر تساں کر رہے ہو, اگر وہ نبی واقعتاً ایسے سن تو پھر سانو چاہیے وے اساں بھی اس نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے. ابو بکر صدیق نے طریقہ کی اپنایا, نبی پاک دے چہرے دی تعریف کر رہے نے اور مولا کائنات فرماندے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ, میرے نبی جیسا سونا چہرہ رب نے کوئی بنایا ہی کوئی نہیں سی, نہ پہلے کو آیا نہ بعد جو آئے گا. حضرت حسان بن ثابت نے گالی ختم کر دیتی, آکیا سونیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, سونیا تیرے جیسا سونا میری آنکھ نے اج تک نہیں ویکھیا. ویکھے تے تانا اگر کوئی ماں جنم دیندی, سونے رب نے تینوں ہر عیب تو پاک پیدا کیتا وے, بلکہ جیمے تسا چاہیا وے رب نے انجی تانوں بنایا ہے. محبت ذرا کہو سبحان اللہ. حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا, امام الانبیاء دے غلاموں ابو بکر صدیق نے عثمان غنی نو روک کے اپنے آقا مولا دی تعریف کر رہے نے. آندے نے عثمان تو بڑا حسین و جمیل ہے, تیرے اتے بڑا حسن اللہ رب العالمین نے خرچ کیتا ہے, بڑا خوبصورت نو بنایا ہے. لیکن عثمان میرے آقا دا چہرہ بھی کدی ویکھ لے, میرے آقا دے چہرے دا دیدار کر. اور جدے سامنے حضرت یوسف جیسے پیغمبر بھی کھڑے ہو کے کہندے نے بے شک حسین زیادہ میرا تے سارے عالم نالو پر نہیں زیادہ او قیمت میری تے آقا تیریاں زلفاں اللہ. میاں صاحب بول کے کہندے نے حضرت یوسف نو لوکاں نے جدو اناج بھی ختم ہو گیا, جدو گلہ بھی ختم ہو گیا, حضرت یوسف دے کول آ کے مصر دے لوگ کہندے نے ہن سانو کھان واسطے کی ملے گا, تساں ساڈے بادشاہ جے. حضرت یوسف فرماندے نے صبح بھی میرا دیدار کر لیا جے, شام بھی میرا دیدار کر لیا جے. او دیدار یوسف دا کرو گے اللہ تاڑی بک ختم کر دے گا. جدو میرا شامی دیدار کرو گے اللہ تاڑی بک ختم کر دے گا. میاں صاحب نے ترجمانی فرمائی, آپ فرما دے نے 3 مہینے او خلے قطرے جی تے ویک یوسف کنانی او جلا میرے محمد نو ڈٹھیا او تے رج گئے دوئی جہانی. میرے آقا دے چہرے دا ذکر کر دیا ہویا. ابو بکر صدیق کہندے نے عثمان تو بھی بڑا سونا وے لیکن میرے آقا جیسا نہیں, میرے آقا دی مثل نہیں. عثمان غنی نے جدو ابو بکر صدیق دی زبان تو آمنہ دلال دی تعریف سنی ہے, آندے نے ابو بکر صدیق مینو نال لے جاؤ, او چہرہ بھی کھاؤ تے صحیح کڈا کو سونا چہرہ وے. جناب عثمان
عثمان غنی خلامہ چل دیا ابو بکر صدیق دی قیادت دے اندر عثمان غنی کا شان آئے نبوت آگے تیرے تے میرے لجپال آقا دے دروازے تے آگے جدوں دستک دیتی ہے میرے آقا کریم اجازت دیتی میرے آقا کریم دے حجرائے مبارکہ دے اندر کوئی کلیم نہیں بچیا ہویا کوئی جناب امپورٹر کلیم نہیں بچیا ہویا بلکہ میرے آقا کریم دے نیچے جڑا کھجوراں دے پتیاں دی چھال بنی ہے میرے آقا ہوتے تے جلوہ افروز لے عثمان غنی نے جدوں پہلی مرتبہ میرے آقا دا چہرہ ویکھیا حضرت عثمان غنی حضور دے قدماں چ بیٹھ گئے آقا کریم دے قدماں چ بیٹھ کے روئی جاندے نے میرے آقا فرماندے نے او جوانا اپنا چہرہ تے اٹھا روندا کیڑی گل تو بیاوے عرض کیتی سونیا بڑا مال سی میں بڑا حسین و جمیل بڑا مال سی میں بڑا خوبصورت لیکن سونیا جدوں تک تانوں ویکھیا جو نہیں سی انہی دیر تک مال کرلا سا لیکن ہون مال ٹوٹ گئے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بلا کے قلم توڑ دیتا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت عثمان غنی نے عرض کی تھی سونیا تاڑا چہرہ ہی دسدا وے تسا اللہ دے سچے نبی ہو اللہ دے پیارے حبیب ہو مینوں اپنا کلمہ پڑھا دو میرے کریم آقا نے وہ منظر کتنا خوبصورت ہوے گا کلمہ پڑھن واسطے عثمان غنی نے حضور دے گوڈیاں تے ہاتھ رکھے لے حضور دے قدماں تے ہاتھ رکھے لے تے کلمے دا وارث آپ کلمہ پڑھا رہا ہوے گا اللہ دے نبی نے کلمہ پڑھایا حضرت عثمان کسی تجارت دی غرض نال جاندے پئے سن تے جدوں جیب دے وچ 40,000 درہم آپ دے کول موجود نے جدوں میرے آقا کلمہ پڑھایا حضرت عثمان کہندے نے یا رسول اللہ اے مال میرا نہیں ہے بلکہ مال تہاڈی ملکیت 40,000 درہم اج دے کروڑا روپے بندے نے حضرت عثمان نے پہلی ملاقات حضرت عثمان نے 1 کروڑا روپے اج دے نبی پاک دے قدماں چ نچھاور کر دیتے امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا آپ دا کلم بول اٹھیا آپ فرماندے لے اتے عثمان میرے آقا دے جننے بھی غلام نے انہاں دا اے نعرہ وے کرو تے لینا پہ جان فدا کرو تے لینا پہ جان فدا لبس جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں بلغ اولا بکمال لہی کشف دو جا بجمال آؤ میرے آقا کریم دے غلاموں کون عثمان میرے آقا دا دماد آقا کریم دا او غلام جڑا سابقین اولین دے اندر جنہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا جدو کلمہ پڑھ کے اپنے 40,000 درہم کمری والے دے قدمہ چ قربان کر کے حضرت عثمان غنی اپنے گھر وچ جاندے نے آپ دا رنگ ہی بدل گیا آپ دیاں اداواں ہی بدل گئیاں کیونکہ جدو عشق لگ جائے
عشق مصطفیٰ ہوئے بندے دے رہن سیل اوتیاں عداواں بدل جاندیاں لے اسے واسے اشاہ کہندے لے اگر کوئی حاجی حج کر کے آوے اگر اوتیاں عداواں نہیں بدلیاں انہوں غور کرنا چاہیے داوے اودا حج قبول ہویا یا نہیں اگر جاوے مکہ مدینہ دے اندر اوتیاں عداواں بدل جان اوتیاں عداواں نبی پاک دی محبت والیاں اوتیاں عداواں ابو بکر صدیق دے پیار والیاں ہو جان اوتیاں عداواں صحابہ کرام دی مثل بننیاں شروع ہو جان پھر سمجھ لوے انہیں مدینے دا دیدار کیتا وے مدینے والا عہدے تے راضی ہو گیا ہے جناب عثمان غنی جدوں گھر آئے نا تے گھر آ کے آپ دیاں داواں چینج ہو گئیاں چاچا ہے آپ دا کافر ہے بت پرستی کردا ہے عثمان غنی دیاں داواں ویکھ کے کہندا عثمان تیرے اندر چینجنگ نظر آ رہی ہے چینج ہو گیا ہے کی ہویا تینوں عثمان غنی کہندے نے مینوں بڑی بڑی دولت مل گئی مینوں بہت بڑی دولت مل گئی ہے چاچا کہندا دولت اگے ساڈے کو بڑی ہے ایک جی کیڑی دولت مل گئی عثمان کہ جہدے اوتے اتنا تینوں ناز ہے عثمان غنی کہندے نے چاچا تو کی جانے اس دولت نو کی آندے نے آکھیا دس صحیح کیڑی دولت ملی ہے عثمان غنی فرماندے نے چاچا دولت مینوں جڑی ملی ہے نا اونوں ایمان دی دولت کہندے نے انہوں ایمان دی دولت کہندے نے مینوں ایمان دی دولت نصیب ہو گئی ہے عثمان غنی نے جدو جملہ بولیا تو چاچا کہندا ہے او کہو جا ایمان گل کرنا پیا ہے کیڑا ایمان تینوں نصیب ہو گیا آکھیا اج تو بعد میں کسے نو نہیں جاندا اگر جاننا وا تو فقر انہاں نو جاننا وا جنہاں دا نام محمد مصطفیٰ ہے جنہاں دا نام حضرت محمد عربی ہے میں صرف انہاں نو جاننا وا چاچے نے جدو عثمان دی زبان دے اوتے میرے آقا مولا دا نام سنیا تے مکے دے اندر پہلے میرے آقا دے بڑے دشمن نے چاچا آندا عثمان پھر تیرا تے ساڈا آپس دے اندر گزارا نہیں ہو سکتا حضرت عثمان غنی کہندے نے چاچا کی کرے گا آکھیا میں تینوں چھڈ دیواں گا تیرے نال قطع تعلقی کر لواں گا تیری برادری تینوں چھوڑ دے گی عثمان غنی کہندے نے ساری کائنات بھی اگر مینوں چھوڑ دے مینوں کسے دی لوڑ نہیں مینوں فقط آمینہ دے لال دی لوڑ ہے مینوں ساری برادری چھوڑ دے مینوں برادری دی ضرورت نہیں میں اپنے آقا دا کلمہ پڑھ لے ہے عثمان غنی دا چاچا کہندا میں تینوں ایدی سزا دیواں گا حضرت عثمان غنی نو انہیں رسیاں دے لال بنوا دیتا حضرت عثمان غنی نو بن کے زدہ کو کیتا گیا حضرت عثمان غنی نو جناب الٹا لٹا کے نیچے آگ چلا کے دھواں چھوڑ دیتا گیا حضرت عثمان غنی دا آپ کھانسی لے لے کے طبیعت ناساز ہو گئی چاچا آندا ہے نہیں انہوں دا کلمہ چھوڑ دے تیریاں ساریاں سہولتاں تینوں واپس مل جان گیا تیرا سارے خزانے تینوں واپس مل جان گے جناب عثمان غنی دی زبان تے ایک کوئی جملہ ہے آکے جان جسم جو نکل جاوے اے تے ممکن ہو سکتا ہے لیکن میں اپنے آقا دا کلمہ چھوڑ دے وا چاچا اے ناممکن ہے کلمہ نہیں چھوڑ سکتا اور جو کچھ کرے گا جائیداد چھوڑ دیواں گا اپنے ہیرے جواہرات وہ چھوڑ سکنا برادری چھوڑ سکنا رشتہ داریاں چھوڑ سکنا لیکن اپنے آقا دا دامن نہیں چھوڑ سکتا حضرت عثمان غنی نے جدو سزاواں برداشت کر کے پکے ارادے دے نال چاچے نو جواب دیتا چاچا بھی ظلم کر کر کے جدو تھک چکیا حضرت عثمان غنی نو آقا نو زمین تے لا دیو انہاں نو نیچے اتارو حضرت عثمان غنی نو کہندا ہے ہن دس کرنا کی چلنا ہے آقا ایک ہی کام ہے آج تو بعد یہی آرزو ہے کہ کوئی کام کر جائے ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے بابا کہو سبحان اللہ عثمان غنی نے آقا چاچا میں سارا کچھ چھوڑ سکنا لیکن اپنے آقا دا دامن نہیں چھوڑ سکتا پکے ارادے دے نال انج کر کے کلمہ پڑھیا حضور دا کلمہ پڑھیا تے کلمے دی قیمت ادا کیتی ہے حضور دا کلمہ پڑھیا تے کلمے دی قیمت ادا کیتی ہے ساری تکلیفاں برداشت کیتی ہے لیکن میرے آقا مولا نو جتے بھی ضرورت پئی نا عثمان غنی سب نال پہلے اندر سونیا مینوں ضرور یاد کریا کرو
اج اسی کسی ضرورت پہ جائے نا اسلام واسطے دین واسطے بندے لبنے مشکل ہو جاندے نے، بڑے بڑے سرمایہ دار نے، لیکن آندے نے کوئی گل نہیں سانوں کہڑا کوئی جناب ساڈے تے وقت آیا ہے اسلام دے اوتے جدوں وقت آوے نا ادو کسی نو بھی پکاریا جاوے وہ خوش قسمت ہوندا ہے بندہ جڑا کہے کہ اللہ میرے کو دین دا کم لے لوے، اللہ میرے کو نیکی دا کام کروا لوے، وہ دی خوش قسمتی ہوندی ہے۔ میرے آقا کریم مکہ چھوڑ کے اپنے غلاماں دے نال میرے آقا مدینے پاک تشریف لے گئے اور حضرت عثمان غنی نے سرکار دے سامنے بیٹھے نے، نبی پاک علیہ السلام نے جا کے اعلان کیتا، فرمایا سانو مسجد بنان واسطے مسجد دی زمین دی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے اعلان کیتا ہے، حالے حضور دی زبان چو جملے مکمل نہیں ہوئے، عثمان غنی کے اندے نے سونیا زمین تے نشان تساں لاونے نے، قیمت ادا کر کے عثمان تاڑے نال لا دے گا۔ بولو گا سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جڑا چاہتا ہے نا دنیا تے جنت خرید لوے سانو مسجد نبوی دی جگہ لے کے دے، مسجد نبوی شریف دی جگہ لے کے دے۔ سرکار نے جدو اعلان کیتا تو عثمان غنی نے عرض کی سونیا نشان تساں لاؤ جگہ میں لے کے دینا، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان سانو انی کو جگہ چاہیے۔ عثمان غنی نے او دے مالک تلاش کیتے تے جا کے قیمت ادا کیتی، جو بھی اس وقت دے اندر رجسٹری دے طور تے کوئی ایگریمنٹ سائن ہوندا سی عثمان غنی سائن کر کے حضور دی بارگاہ وچ لے کے آئے، عرض کیتی سونیا اس ہدیے نو قبول و منظور فرما لو۔ محبت نال ذرا کہو سبحان اللہ۔ ایک کوئی ویلا آ گیا جناب عثمان غنی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر خدمت نے، مدینے دے اندر مسلمان نئے نئے دے مدینے دے یہودی جڑے نے مسلماناں دے او بھی دشمن بن گئے، لیکن میرے آقا کریم دے غلاموں میرے کریم آقا دے غلام پانی دی قلت دا شکار ہو گئے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ ایک یہودیاں دا کنواں وے اساں صبح تو لگ کے شام تک اوتے پانی واسطے کھڑے رہنے لیکن سانو پانی نہیں بھرن دتا جاندا، سونے اساں پریشان۔ میرے آقا کریم نے اپنے غلاماں نو جمع فرما کے حضور فرماندے نے کیڑا وے جڑا جنت دے نال میرے نال سودا کرنا چاہے او جڑا کنواں خرید کے دے وے میں محمد عربی جنت دا سرٹیفکیٹ دینا، جنت اونوں عطا کیتی جاوے گی۔ او جنت دا کوئی خریدار ہووے حضرت عثمان غنی نے اپنا ہاتھ بلند کر کے عرض کیتی سونے شام تک او کنواں کسے یہودی دی ملکیت چ نہیں رہے گا بلکہ شام تک او کنواں تہاڈی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہو جائے گا، تہاڈی بارگاہ دے اندر او دی ملکیت دے کاغذ آ جان گے۔ میرے کریم آقا دے غلام حضرت عثمان غنی آپ جاندے نے یہودیاں دے کول او کنویں دے ارد گرد اس کھوہ دے ارد گرد یہودی بیٹھے کول یہودیاں دا بچہ بھی آوے انہوں بھی پانی ملدا وے لیکن مسلماناں واسطے پانی دی پابندی ہے، انہاں نو جناب علیحدہ کر کے تکلیفاں دتیاں جاندیاں نے۔ عثمان غنی انہاں یہودیاں نو مخاطب ہو کے آندے نے ایک کنواں بیچو گے ایک کھوہ بیچنا چاہو گے؟ یہودی کہندے نویں نویں ہلے مکے تو مہاجر بن کے اے مسلمان آئے نے، انہاں کول دین واسطے پیسے بھی ہے یا نہیں، انہاں نو کی پتا او جس عثمان نو امام الانبیاء نے غنی دا لقب دیتا ہوئے اس غنی تو ود کے دنیا وچ مالدار ہو کون سکدا ہے؟ یہودیاں نے مذاق دے نال آکیا آن والے تیرے کول پیسے بھی ہے نے یا سودا کر کے چلا جائے گا، اسا ادھار نہیں کرنا، اسا تینوں چھوٹ نہیں دینی۔ حضرت عثمان فرماتے نے ایک کنواں خریدنا ہے، اگر تاڈے وچوں کوئی میری غلامی چ آنا چاہندا وے اونوں بھی خرید کے نال لے جاواں گا۔ میں تاڑے وچوں میں کوئی آندا ہے تو میں خریدن دے قابل ہاں۔ اے مصطفیٰ دا غلام ہے،
اے ہوے جنہوں نبی پاک نے گنی کیا ہوئے جناب عثمان غنی نے آقیا دی قیمت بولو یہودی آپس دے اندر سرگوشیاں کرن لگ پے ایک جی قیمت منگ لیا ایک دین دے قادر نہیں ہونے گے حضرت عثمان غنی دے سامنے او بئر روما دی قیمت انہاں یہودیاں مشاورت دے نال جدوں بول کے دسیا اتنے پیسے دے دو حضرت عثمان غنی نے اپنی جیب چ ہاتھ پایا پیسے گن کے انہوں نے دے دیتے فرمایا اج تو بعد ایک کنواں جڑا وے امام الانبیاء دے نام دا اے مسلماناں دے نبی دے نام تے وقف ہے اساں تے مسلمان اساں چاہنے اج تو بعد ایتھوں جدا دل چاہے پانی پیوے پاوے یہودی ہووے پاوے نصرانی ہووے اساں کوئی پابندی نہیں لاندے کیونکہ اساں دا تعلق او دے نال جڑا اللہ دی کائنات عالمین واسطے رحمت بن کے آئے عثمان غنی نے اس کنویں دے کاغذ خریدے جا کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر خدمت کر دیتے عرض کیتی سونیا تاڈا غلام حاضر اج تو بعد مسلمان جاوے چال پانی بھر کے لے کے آن انہاں نوں کوئی روک ٹوک نہیں میرے کریم آقا فرماندے نے او میرے غلاموں اج تو بعد عثمان کوئی بھی نفلی عبادت نہ بھی کرے عثمان ضرورت کوئی نہیں جنہیں جلتا پھردا جلتی ویکھنا ہووے میرے عثمان دا دیدار کر لیا کرو میرے عثمان نو ویکھ لیا کرو اور وہ بھی وقت آیا کہ غزوہ تبوک دے موقع دے اتے نبی پاک علیہ السلام نے مجاہدین دی خدمت واسطے حضور نے فرمایا مجاہدین دی خدمت واسطے سانو جانوراں دی ضرورت ہے اسلحے دی ضرورت ہے تبوک دے موقع تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدوں حکم فرمایا کون ہے کہ جرا مجاہدین دی خدمت کرے تاکہ جنگ لڑ سکن حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عثمان غنی سر سٹ کے بیٹھے سن حضور نے جدوں فرمایا نا کون ہے کہ جرا مجاہدین دی خدمت کرے عثمان غنی نے ہاتھ بلند کیتا عرض کیتی سونیا 100 اونٹ بما سازو سامان دے انہاں تے جتنا بھی جنگی سامان لگدا ہوئے اول جان دا ذات راہ کھان پین دیاں جملہ اشیاء دے سارے سامان دے سمیت یا رسول اللہ 100 اونٹ تاڈا غلام تاڈی بارگاہ دے وچ حاضر خدمت کر دیندا بول کے کہو سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پھر اعلان کیتا حضور فرماندے نے اسلام نو مزید ضرورت فرمایا کون جڑا اس علاوہ اور خدمت کرے حضرت عثمان غنی نے پھر ہاتھ بلند کر کے عرض کیتی یا رسول اللہ سونیا 100 اونٹ اور جڑا وے بما سازو سامان میں تہاڈی بارگاہ دے وچ حاضر خدمت کرنا وا سونیا قبول فرما لو میرے مصطفیٰ کریم نے پھر اعلان فرمایا اور مسلمانوں ضرورت ہے اور تیجی مرتبہ جدوں اعلان ہویا عثمان ابن عفان میرے آقا دا داماد خلیفہ سام حضرت علی دا ہم ظلف حسنین دا خالو حضرت فاطمہ دا بہنوئی اور مسلمانوں دا تیسرا خلیفہ عثمان غنی ہاتھ بلند کر کے عرض کیتی یا رسول اللہ 100 اونٹ اور بما سازو سامان دے تاڑی بارگاہ دے اندر تاڑا غلام پیش خدمت کرنا ہے انہوں بھی قبول فرما لو میرے آقا فرمان دے لے اور جنہیں جنتی ویکھنا کھوڑے میرے عثمان دا دیدار کریا کرو ایہو جیاں جنتا خریدیاں نے عثمان نے آج ویکھو سپیکر ہے میں چاہواں کہ سپیکر ویچ دے ماں میں نہیں بیچن دے قادر کیونکہ مسجد کی کمیٹی ہے محلے والے نے نہیں بیچن دے سنگے بھی نہیں جائز ہی نہیں لیکن آپ میں کہا کہ میری دستار خرید لو میں دا مالک ہاں میں اپنا موبائل بیچ سکنا میں اپنا پرنا کسی نو دے سکنا کیونکہ میرا اختیار ہے کہ نبی دے اختیار دے ہوتے کمپرومائز نہ کر نبی جنت بیچن دے بولو دا سبحان اللہ آندھنے نبی کے پاس اختیار نہیں ہے اور میں کہا جس نبی دا تو کلمہ پڑھے ہے نا
وہ کول اختیار نہیں ہو سکتا. ساڈا نبی کل بھی مختار کل سی, اج بھی مختار کل ہے, اور ساڈے نبی نو اللہ نے کائنات دے اندر اتنے کو اختیارات عطا فرمائے. اور اے حدیثاں سارے مسلکاں لے پردے لے, لیکن ساڈا اپنا انداز بیان ہے. اور جیڑا نبی اس دنیا دے اندر عثمان غنی نو فرماوے کہ جن نے جنت خریدنی ہے مسجد نبی نو جگہ لے کے دے, وہ عثمان غنی جگہ لے کے دے وے. نبی پاک فرمان جن نے جنتی ویکھنا ہوئے میرے عثمان نو ویکھو. جدو مدینہ دے اندر مسجد نبی دی جگہ ہوئے یا بیر روما کوہ خرید کے دین دی ضرورت ہوئے, میرے آقا فرمان جڑا جنت خریدنا چاہتا ہے مسلمانوں نو کوہ خرید کے دے دے, عثمان غنی کوہ خرید کے دے دے. میرے آقا فرمان جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے عثمان غنی نو ویکھو. میرے آقا دی بارگاہ دے اندر 300 اونٹ بڑا ساز و سامان دے جڑا اپنے پاک مال دے وچوں خرچ کر کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کرے. میرے آقا فرمان جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے عثمان غنی نو ویکھ لو. معلوم ہویا جڑا نبی دنیا تے بیٹھ کے جنت دے سودے پیا کردا ہے اور نبی بے اختیار نہیں بلکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. تو تے نبی دی گل پیا کر لے. رب نے فرمایا جڑے میرے نیک بندے لے اسا انہاں نو بھی جنت دا وارث بنا دیتا ہوئے. نیک بندے جنت دے وارث لے تے جنہ دے نالیاں بندہ نیک ہوئے اور نبی جنت دا کتنا بڑا مالک ہوئے گا. اور جنہ دے شہزادے حسن تے حسین ہون تے نبی پاک فرمان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. میرا حسن تے میرا حسین جنتی جوانہ دا سردار ہے. اور میں کہا جدے نواسے جنت دے وارث ہون اس نانے دی شان کتنے کو زیادہ ہوئے گی. میرے آقا نے جنت بیچی تے عثمان غنی نے خریدی ہے. وقت گزرتا گیا. عثمان غنی نے ایک دن حضور دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہو گئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تہاڈی دعوت کرنا چاہنا. بولو دا سبحان اللہ. عید دے دیہاڑے نے گوشت بھی فریجاں چ پیا ہے, اج موقع بھی ہے وے. سب میرے تو علاوہ آپس یار بیلیاں دعوت کر لو. کرنا چاہیے, محبت ودی ہے, پیار ودتا ہے. عثمان غنی حضور دی بارگاہ چ لے کے آئے یا رسول اللہ میں دعوت دینا میرے گھر تسا قدم رنجا فرماؤ تے کملی والے آ میرے واسطے بڑا اعزاز ہوئے گا. میرے آقا نے ٹائم دے دیتا. حضور نے فرمایا فلانے دن عثمان اساں تیرے گھر وچ آواں گے. جدوں دیہاڑا آیا نا عثمان غنی نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے پیچھے نے, سرکار اگے نے. حضور فرماتے عثمان اگے آؤ. نہیں یا رسول اللہ میں پیچھے ٹھیک ہاں. سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا عثمان تسا گھر والے جے تسا اگے آؤ. عرض کیتی سونے اے میرا گھر کیڑا بیگانہ ہے, تہاڈا ہی تے گھر ہے. سونے تسا آگے آگے رہو. میرے کریم آقا دے صحابہ بھی نوٹ کر رہے ہیں. امام رحاوی نے اپنی کتاب جامع المعجزات کے اندر آپ نے نقل فرمایا میرے آقا جامع قدم چک دے لے. عثمان غنی قدم گنتی کر دے لے, قدم گندے پہ لے. میرے آقا کریم عثمان غنی دے گھر پہنچے. حضرت عثمان غنی قدم گنی جا رہے لے. میرے آقا فرماتے ہیں عثمان ایک قدم کیوں پہ گن لے. عرض کی تھی سونے میرے دل میں حسرت سی, میری دل کی تمنا سی کہ میرے آقا مولا جدو میرے گھر قدم رنجا فرمان گے میری دعوت دے ہوتے میرے آقا تشریف لے کے آؤ گے جن قدم تسا چل کے آؤ گے سونیا تاڑے ہر قدم کے بدلے تاڑا غلام اپنی طرف ایک ایک غلام آزاد کرے گا نالے رب دا شکر ادا کرے گا. کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ سنا ہر عاشق کے گھر تشریف
لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جا چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جا چراغاں یا آج لوگ کہندے نے میلاد کتھے لگے ہے آقا دے نام تے کہوے اے مال خرچ کر دے لے کدی گلی سجاندے لے کدی دیگاں لوگاں نو کھانا کھلا کے سبیلا لا کے اے کتھے لکھے آوے میں کیا عثمان کو نہ پوچھ اور نبی پاک جن نے قدم چل کے گئے لے عثمان نے انہیں غلام آزاد کیتے لے میرے آقا نے کھانا کھاتا مولا مرتضیٰ بھی موجود لے جدو کھانا کھا کے حضرت علی اپنے گھر واپس تشریف لے کے آئے حضرت علی پریشان لے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت بی بی فاطمہ فرما دیا لے علی میرے سرتاج پریشان کیوں جے فرمایا فاطمہ کوئی ایسی بات نہیں کیا نہیں میں تھوڑے مزاج تو واقف کیوں پریشان جے کوئی گل دسو تے صحیح حضرت علی فرما دے لے فاطمہ اج عثمان لے آقا مولا دی دعوت فرمائی سی اساں بھی نال گئے سا حضرت عثمان نے جن نے قدم آقا کریم چل کے گئے لے حضرت عثمان نے انہیں غلام آزاد کیتے لے اللہ میں بھی اتنا مال دے میں آقا نو بلاوا حضور کھانا کھان میرے حضور دے صحابہ نال آل میں بھی قدم گل کے نبی پاک دے قدمہ دے اتے غلام آزاد کرنا چاہنا پھر بیٹی بھی امام الانبیاء دی ہے بیٹی بھی امام الانبیاء دی ہے جنہ دے بارے نبی پاک فرما دے لے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ کہہ دیا لے علی پریشان ہون دی لوڑ لئی تساں بھی جاؤ جا کے دعوت دے کے آؤ عرض کی تھی اے فاطمہ کہہ دیا لے علی تساں بھی دعوت دے دو علی المرتضیٰ لے دوجا کلام نے کیتا کہ فاطمہ ساڑھے گھر دے اندر دے تین دہاڑے چولہا بھی نہیں جلدا اسا آل بیت نبی ساڑھے گھر وے سمال کوئی نہیں علی بھی جان داوے نبی دی دیئے نبی دی بیٹی ہے جو کہن دیئے ایوے نہیں آخری حضرت علی بھی چل پے حضور دی بارگاہ دے ویچ جا کے عرضی پیش کی تھی سونے کدی ساڑھے گھر بھی اپنے غلامہ سمیت قدم رنجا فرماؤ تشریف لے کے آؤ میرے آقا کریم نے دعوت قبول فرمائی جتوں ویلا آ گیا حضرت عثمان بھی نال لے مولا مرتضیٰ بھی نال لے آقا کریم قدم اٹھان دے لے علی قدم گندے جان دے لے جتوں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت او کاشانہ گھر مبارک آیا حضرت علی نے حضرت سرکار نو بلایا اندر جتوں حضور بیٹھ گئے صحابہ دا جمع گویل حضرت علی فرما دے لے فاطمہ حضور دی بارگاہ دے اندر جو ماں حاضر ہے او پیش کریے سیدہ کائنات اس وقت اللہ دی بارگاہ دے اندر رکوع دی حالت دے اندر سیدہ کائنات کھڑی ہو کے کہن دیا لے او کائنات تے ربا اگر عیسیٰ دی ماں مریم لو بے موسم پھل او دے کمرے دے اندر پہنچا سکنا ہے اے تے محمد عربی دی بیٹی ہے اے تے علی دی زوجہ وے حسنین دی ماں وے میرے واسطے جنت دا کھانا بیج حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رکوع دی حالت وچ اللہ دی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کیتا اتنا جبریل نو آواز آندی ہے جبریل جی کی حکم رب جلیل فرمایا جبریل جنت دا کھانا لے جا اور جا کے فاطمہ زہرا دی ہانڈی وچ پا کے آؤ در زہرا پر دامن کو پھیلائے ہوئے آؤ در زہرا پر
دامن کو پھیلائے ہوئے ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے میرے آقا کریم نے کھانا کھانا ہے صحابہ کرام نے کھانا تناول فرمایا صحابہ انگلیاں چٹی جا رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے او میرے غلاموں ایک کھانا ایک ہو جا پہلے کدی کھادا جے عرض کی تھی یا رسول اللہ نہیں آج تک ایک ہو جا کھانا اسا نہیں کھادا میرے آقا فرماندے نے آج تو بعد بھی ہو سکتا ہے زمین دے ایک ہو جا کھانا نہ آوے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک کھانا کتوں آیا ہے فرمایا ایک کھانا اللہ نے جنتاں دے وچوں تاڑے واسطے بھیجیا وے اے دعاواں نے فاطمہ زہرا دیا اللہ نے فاطمہ دی دعا نو قبول کر کے اللہ نے جنت دا کھانا بھیج دیتا ہے اور مولا کائنات فرماندے نے سیدہ فاطمہ زہرا فرماندیاں نے علی دسو کنے قدم گن کے آئے ہو مولا کائنات نے جڑے قدم گنے صلی سرکار دے اٹھے ہوئے قدم اے حضور دے قدماں دے اتے غلام بارے جا رہے لے تے حضور دے لاں دے اتے مال خرچ کرنا اور ایک بندے واسطے سعادت مندی ہے اور کوئی اپنے گھر وچ اپنے لائٹاں بھی لاوے اپنی گلی بھی سجاوے کہدے واسطے میرے پتر دی شادی ہے میری دھی دی شادی ہے اور میرے بچہ ساڈے گھر وچ آیا کوئی مٹھائیاں بندا ہے وہ قسمت والا ہے وہ سنی جڑا کہندا وے صدائیں تو روتوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا آل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا یہ تو خوش قسمتی ہے بندے کی جس کو حضور کے نام پہ مال خرچنے کی سعادت مل جائے جب علی المرتضیٰ نے بتایا کیلکولیشن کر کے بتایا اتنے قدم حضور کے اٹھے ہیں مولا کائنات نے جب بتایا سجدہ کائنات سجدے میں چلی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں کہتی ہے اے کائنات کے خالق اے کائنات کے مالک اے محمد کے رب میرے باپا کے رب جب حضور کے نام کو دیکھ کر سجدہ کائنات اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتی ہے یا رب العالمین جیسے عثمان نے غلام آزاد کیے تھے یا اللہ میں چاہتی ہوں وہ غلام پتہ نہیں کیسے کیسے ہوں گے لیکن میں چاہتی ہوں یا اللہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہو یا اللہ ہر قدم کے بدلے میں چاہتی ہوں محمد مصطفیٰ کی امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت قبول فرما لے سیدہ کائنات ابھی سجدے میں دعائیں کر رہی ہے جناب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سیدہ کائنات کو کہے سجدے سے سر اٹھا لے اللہ کہتا ہے اے فاطمہ ہم نے ہر قدم کے بدلے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا مسافر بنا دیا ہے جب یہ عثمان غنی ہے حضور کے نام پہ ہر موقع پہ مال خرچ کرتے ہیں لیکن مدینہ پاک کے اندر 18 ذی الحجہ کا دن آ گیا مدینہ پاک کے اندر بے سر و سمانی کے اندر صحابہ کہتے ہیں عثمان یہ جو مصر کے لوگ بلوائی آئے ہوئے ہیں آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں آپ اجازت ہے ہم ان کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں ان کو مدینہ سے بھگاتے ہیں عثمان غنی کہتے نہیں نہیں میرے آقا کے مدینہ کے اندر خون ریزی نہیں ہونی چاہیے حضرت عثمان غنی اپنے گھر کے اندر تشریف فرماتے اور جناب مصر سے آئے ہوئے وہ باغی عثمان غنی کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر
اندر آپ کی گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور جناب عثمان غنی 82 سال کی عمر مبارک ہے، 12 سال تقریباً مسلمانوں کے اوپر خلافت کا زمانہ گزارا۔ 82 سال کی عمر میں عثمان غنی قرآن کا پہلا سپارہ ہے اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ان کا بدلہ لے گا، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے۔ عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ باغی اندر داخل ہوئے، عثمان غنی کو شہید کیا، اور جب باہر لوٹ کے چلے گئے حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ بی بی نائلہ کے ان کی ہاتھ کی انگلیاں بکھٹ گئی۔ انہوں نے چھت پہ جا کے لوگوں کو بتایا امیر المومنین جناب عثمان غنی کو مدینے کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا۔ یہاں ایک لمحہ فکریہ ہے، پرسوں 18 ذی الحجہ ہے، جو حسین ابن علی کے نام پہ سبیل لگاتا ہے اسے چاہیے عثمان غنی کے نام پہ بھی لوگوں کو سبیل لگائے، پانی بانٹے، کیونکہ حضرت امام حسین کے اوپر تو 3 دن کے لیے پانی بند کی روایات ملتی ہے، لیکن عثمان وہ میرے مصطفیٰ کا داماد تھا، مسلمانوں کا خلیفہ تھا، جن کے اوپر 1-2 دن نہیں بلکہ 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا۔ لیکن عثمان غنی پھر بھی کہتے تھے یہی آرزو ہے کہ کوئی کام کر جائے، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے، میری جان چاہتی ہے تو چلی جائے، آقا کے مدینے کی حرمت پہ حرف نہیں آنا چاہیے۔ عثمان غنی بے سر و سامانی کی عالم میں 18 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کر دیا گیا، اور جناب صحابہ کی کثرت کے ساتھ وہ جماعت مکے کے اندر چلے گئے تھے، وہ حج کی حالت میں تھے، پیچھے سے عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلام کی وہ دوسری دہشت گردی جو اسلام کے اوپر ہوئی، پہلی شہادت مسجد نبوی شریف کے اندر جناب عمر فاروق کی، دوسری شہادت مدینہ کی سرزمین پر حضرت عثمان غنی کی، اس کے بعد فتنوں کا زمانہ آ گیا۔ آج ہم چاہتے ہیں جہاں پر حضرت امام حسین کا ذکر ہو ساتھ میں عثمان کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ میرے آقا کے داماد بھی ہے، دوہرے داماد ہے، حسن حسنین کریمین کے خالو ہے، فاطمہ زہرا کے بہنوئی ہے، میرے مصطفیٰ کے صحابی ہے۔ آج عثمان غنی کا پیغام یہ ہے، لوگوں قارون بھی خزانے لے کے دنیا میں آیا، لیکن قارون کے خزانے زمین کے اندر دفن ہو گئے، اور آج بھی جس کے نام کا مکے کے اندر اکاؤنٹ چل رہا ہے اس کو عثمان غنی کہتے ہیں، اور جن کے اکاؤنٹ کے پیسے آج بھی غربا کے اندر مسلمانوں کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں، جن کا آج بھی اکاؤنٹ عرب شریف کے اندر موجود ہے، ان کا نام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے جتنے غلام ہیں ان تمام کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔